الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. شاعر کہتا ہے عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک. کیا بات ہے. عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک, سویا ہوا نصیب جگاتے ہیں غوث پاک. سبحان اللہ. سویا ہوا نصیب جگاتے ہیں غوث پاک. رائی کے مثل دیکھ کے سارے جہان کو, رائی کے مثل دیکھ کے سارے جہان کو رب کی عطا سے غیب بتاتے ہیں غوث پاک. رب کی عطا سے غیب بتاتے ہیں غوث پاک. حاصل ہے مصطفیٰ کے خزانوں کا اختیار, حاصل ہے مصطفیٰ کے خزانوں کا اختیار. سب پر نبی کا فیض لٹاتے ہیں غوث پاک, سب پر نبی کا فیض لٹاتے ہیں غوث پاک. زندہ باد زندہ باد. ہمارے تکبیر, ہمارے رسالت, ہمارے اہل سنت, قائد بلگچھیا حضرت مولانا وحسن صدیق صاحب قبلہ. حاصل ہے مصطفیٰ کے خزانوں کا اختیار, حاصل ہے مصطفیٰ کے خزانوں کا اختیار. سب پر نبی کا فیض لٹاتے ہیں غوث پاک, سب پر نبی کا فیض لٹاتے ہیں غوث پاک. دعوت تھی ایک وقت میں 70 مقام پر, دعوت تھی ایک وقت میں 70 مقام پر. ہر ایک مقام پر ایک ساتھ تشریف لے جاتے ہیں غوث پاک. برادران ملت اسلامیہ, آج کی یہ محفل جس میں ہم اور آپ تشریف فرما ہیں, اس محفل کو چند نوجوان بچوں نے منعقد کیا ہے. اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے بلا کسی تاخیر کے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ عرض و معروض سے پیش کر ہم تمامی حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب حسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. کہیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم, اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کے لیے ہر دور میں, ہر صدی میں, مختلف علاقوں میں, مختلف زمانے میں کم و بیش
1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. ہر نبی، ہر رسول اللہ کی الہدہ صفتوں کا مظہر بن کر اس دنیا میں تشریف لایا. لیکن ہمارے نبی، ہم سب کے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کی صفتوں کا مظہر بن کر اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ اللہ کی ذات کا مظہر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. سارے نبی اللہ کی صفتوں کا مظہر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ہمارے نبی اللہ کی ذات کا مظہر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. اور مظہر ذات کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے پروردگار، جب تو نے انسانوں اور جنوں کی رشد و ہدایت کے لیے، شریعت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، تو اب انسانوں اور جنوں کی رشد و ہدایت کا کام کون کرے گا؟ شریعت اسلامیہ کی حفاظت کون کرے گا؟ تو اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان فرماتا ہے، ان اللہ یبعث لہذه الامتی علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، کہ بے شک اللہ رب العزت ہر صدی پر ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو اس کے لیے اس کی دین کی تجدید کریں گے. اور ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ دین کی محافظت کرتے رہیں گے. تو جو محافظ ہوتا ہے، جو نگہبان ہوتا ہے، اسے بے باک ہونا چاہیے، اسے نڈر ہونا چاہیے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اسے چاپلوس نہیں ہونا چاہیے، اسے بالکل بے باک ہونا چاہیے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے. دنیاوی زندگی میں بھی انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، وہ بالکل مطمئن ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ بالکل مطمئن ہوں گے، پرسکون ہوں گے. حضرات محترم، اس دنیا میں بے شمار اولیاء کرام تشریف لائے اور قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن علم و فضل، حسب و نسب، کشف و کرامات اور دوسری بعض خصوصیات کی بنا پر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اولیاء کرام کی جماعت میں جو خصوصی امتیاز حاصل ہے وہ کسی اور ولی کو حاصل نہیں ہے. کسی شاعر نے کہا، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. ہمارے تھوڑا دیر سے حضرات گرامی، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جاتے وقت فون کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر درجہ مناسبت تھی، ہر درجہ لگاؤ تھا. آپ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس درجہ لگاؤ تھا، کتنی مناسبت تھی. مناسبت لفظی بھی ہوتی ہے، مناسبت معنی بھی ہوتی ہے، مناسبت اسمی بھی ہوتی ہے اور مناسبت جسمی بھی ہوتی ہے، مناسبت ذاتی بھی ہوتی ہے اور مناسبت صفاتی بھی ہوتی ہے. ابھی بھی معلوم چلے گا آپ کو کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو مناسبت تھی وہ مناسبت ذاتی تھی یا صفاتی تھی. جو مناسبت تھی وہ مناسبت لفظی تھی یا معنوی تھی. جو مناسبت تھی وہ مناسبت دینی تھی یا جسمانی تھی.
الفتح المبین ایک کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہے کہ علامہ خضر حسینی موصلی کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 13 سال تک خدمت کی۔ خضر حسینی موصلی روایت کرتے ہیں کہ میرے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 13 سال تک خدمت کی، اور ان 13 سالوں میں نے کبھی بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا ناک صاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان 13 سالوں میں نے کبھی بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا ناک صاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے ان 13 سالوں میں کبھی بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تھوکتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے ان 13 سالوں میں کبھی بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھکارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے ان 13 سالوں میں کبھی بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسم اقدس پر کسی مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسم اقدس سے پھوٹنے والا پسینہ انتہائی خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ اور ایک دوسری کتاب ہے مناقب معراجیہ، اس میں لکھا ہے، اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسم اقدس پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسم اقدس سے پھوٹنے والا پسینہ انتہائی خوشبودار ہوا کرتا تھا، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کا پسینہ انتہائی خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو آپ کے پیشاب اور پاخانے کو زمین نگل جایا کرتی تھی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیشاب اور پاخانے کو زمین نگل جاتی تھی۔ حضور غوث پاک سے پوچھا گیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کے پیشاب اور پاخانے کو زمین نگل جاتی ہے؟ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، کہ اللہ کی قسم یہ جو میرا وجود ہے یہ میرا وجود نہیں ہے، یہ عبد القادر کا وجود نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرماتے ہیں کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، کہ ہر ولی کو اللہ کی بارگاہ سے ایک قدم ملتا ہے، ایک ولایت کا رنگ ملتا ہے، ایک مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ کسی ولی کو رنگ عیسیٰ ملتا ہے تو کسی ولی کو رنگ موسیٰ ملتا ہے، کسی ولی کو رنگ یوسف ملتا ہے تو کسی ولی کو رنگ یعقوب ملتا ہے، کسی ولی کو رنگ اسماعیل ملتا ہے تو کسی ولی کو رنگ ابراہیم ملتا ہے۔ لیکن مجھے جو رنگ ملا ہے وہ رنگ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملا ہے، مجھے جو قدم ملا ہے وہ قدم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملا ہے، مجھے جو مقام مرتبہ ملا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملا ہے۔ اللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، کہ اللہ کی قسم یہ جو میرا وجود ہے یہ میرا وجود نہیں ہے، یہ عبد القادر کا وجود نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، جب اللہ تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کو اپنی بارگاہ سے خاص فیض عطا نہ کرے؟ جب خدا ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم کھا رہا ہے، جب شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کر رہا ہے، جب شرط مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہا ہے، جب مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی ذات کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فنا کر دی، ان کا عالم کیا ہوگا؟
ان کی فنائیت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی فنائیت کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا وجود تو وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا تھا، ان کا حسن بھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا تھا، ان کا ظاہر بھی ظاہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا تھا، ان کا باطن بھی باطن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا تھا، ان کا جمال بھی جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا تھا، ان کا کمال بھی کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا تھا، ان کا وجود تو وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا بنا تھا۔ یاد فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلتا ہے کہ قدمی حاضری علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کے ہر گردن پر ہے، تو یہ ظاہراً قدم غوث الورا ہے، لیکن حقیقتاً اور باطناً مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم ہے، اس لیے کہ حضور غوث پاک کا قدم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم ہے، ان کا رنگ رنگ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ان کا عشق عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ان کا جمال بھی جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ان کا کمال بھی کمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ان کا ظاہر بھی ظاہر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مانگتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء مانگتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا حکم جا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا حکم جا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مناسبت تھی۔ آگے دیکھیے مناسبت کا رنگ دیکھیے کیسی مناسبت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی میں آرام فرما ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ادھر بغداد شریف میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یا اہل الارض شرقا وغربا ویا اہل السماء قال اللہ تعالی یخلق ما لا تعلمون وانا مما لا تعلمون۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے زمین والو، اے مشرق و مغرب والو، اے آسمان والو، سن لو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں پیدا فرماتا ہے جسے تم نہیں جانتے ہو، اور میں ان چیزوں میں سے ہوں جسے تم نہیں جانتے ہو۔ سبحان اللہ۔ ادھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ادھر حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں ایجکم مثلی ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، تم میں میری مثل کون ہے؟ میں تو اپنے رب کے پاس راتیں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی میری طرح ہیں، ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ بات غوث اعظم کی ہے، آگے سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں میری مثل کون ہے؟ میں تو اپنے رب کے پاس راتیں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ اور ادھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں بینی و بینکم وبین الخلق کلہم بعد ما بین السماء والارض فلا تسیقونی بحد ولا تسیقوا علی احد، کہ میرے اور تمہارے درمیان اور تمام مخلوق کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے، تو تم مجھ کو کسی پر قیاس نہ کرو اور کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ ادھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم میں میری مثل کون ہے، اور ادھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھ کو کسی پر قیاس نہ کرو اور کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرو۔ آگے دیکھیے مناسبت، دیکھیے صرف مناسبت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہے کہ جس رات میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی، اس رات میرا گھر انوار الہی کا انوار الہی سے بالکل معمور تھا، میرا مکان
खुशबुओं से मुअत्तर हो रहा था। और जब मेरे बेटे मोहम्मद की वलादत हुई तो मैंने देखा कि मेरा बेटा बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सजदा रेज है और उसकी जुबान मुबारक पर ये कलमा जारी है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का आलम है। और इधर हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा हुजूर गौस पाक की विलादत के हवाले बयान करती हैं, फरमाती हैं कि रात आधी गुजर चुकी थी, मैंने नमाज तहज्जुद अदा की। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद मैंने देखा कि ज़मीन से लेकर आसमान तक एक नूर चमक रहा है और उस नूर के चमकने की वजह से मेरा घर नूर का समंदर मालूम हो रहा है। अचानक गैब से एक आवाज़ आती है कि ए फातिमा, या आफ्ताबे विलायत के तुलू होने का वक्त है, या आफ्ताबे मारफत के विलादत का वक्त है। उसके बाद मुझे दर्द महसूस होता है और मेरे बेटे अब्दुल कादिर की विलादत होती है। और जब मेरे बेटे अब्दुल कादिर की विलादत होती है तो मैं देखकर हैरान और परेशान हो जाती हूँ कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा रेज है और उसकी जुबान मुबारक पर कलमा जारी है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सजदा रेज हो गए और रब्बी हबली उम्मती की सलाह देने लगे। और इधर हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब जिलान में पैदा हुए तो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सजदा रेज हो गए और जुबान मुबारक से सुभान रब्बियल आला की सलाह देने लगे। ये तमाम खूबियाँ, ये तमाम कमालात, ये तमाम खसाइस जो हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हासिल हैं, ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैज़ान है। ये मुनासिबत की वो रंगतें हैं जो दोनों तरफ जलवागर हैं। एक तरफ यही मुनासिबतें मोजज़ा बनकर निकलती हैं तो दूसरी तरफ यही मुनासिबतें करामत बनकर निकलती हैं। नाना और नवासे के दरमियान निस्बत क्या, ये देखिए, हैं दोनों महबूब, ये नबियों में महबूब, वो वलियों में महबूब, हैं दोनों इमाम, वो नबियों में इमाम, ये वलियों में इमाम, हैं दोनों बेमिसाल, वो नबियों में बेमिसाल, ये वलियों में बेमिसाल, हैं दोनों लाजवाब, वो नबियों में लाजवाब, ये वलियों में लाजवाब, हैं दोनों कौनैन के लिए, वो नबीजुल कौनैन, ये वलीजुल कौनैन, हैं दोनों सकलैन के लिए, वो रसूलुस सकलैन, वो गौसुस सकलैन, हैं दोनों इंसो जान के लिए, वो रसूलुल इंसी वल जान, ये शेखुल इंसी वल जान, हैं दोनों आज़म, ये रसूल आज़म, वो गौस आज़म। इनके जिस्म का पसीना भी खुशबूदार और उनके जिस्म का पसीना भी खुशबूदार, इनके जिस्म में मक्खी नहीं बैठती है और उनके जिस्म में मक्खी नहीं बैठती है। इसी को हुजूर आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा का फरमाते हैं, मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक को अरूसे कुदरत, इब्ने ज़हरा को मुबारक को अरूसे कुदरत, कादिरी पाएं तसद्दुक़ मेरे दूल्हा तेरा, कादिरी पाएं तसद्दुक़ मेरे दूल्हा तेरा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुनासिबत थी। मुनासिबत ऐसी जो ज़ाती भी है और सिफाती भी है, मुनासिबत ऐसी जो मानी भी है और लफ्ज़ी भी है, मुनासिबत ऐसी जो जिस्मी भी है और दिली भी है। हर तरह से हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुनासिबत है। गौस आज़म है कौन? गौस आज़म जो महबूब सुबहानी भी हैं और गौस हमदानी भी हैं। गौस आज़म जो पीरा भी हैं और गौस आज़म जो पीरा भी हैं और माहे बीरा भी हैं। गौस आज़म जो कुतुब ज़मा भी हैं और शहबाज लामकानी भी हैं। ये हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मकाम मर्तबा है। किसी शायर ने कहा, शाहे जीला तेरे दर की कसम तेरी याद से जी बहलाते हैं, शाहे जीला तेरे दर की कसम तेरी याद से जी बहलाते हैं। सब गौस कुतुब अब्दाल वली तेरे नाम का सदका खाते हैं, सब गौस कुतुब अब्दाल वली तेरे नाम का सदका खाते हैं। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, अपने गौसुल वरा, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हयात तय्यबा अगर बयान की जाए तो पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन आप बयान नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ एक झलक थी जो मैंने आपके सामने रखी और इंशाअल्लाह रहमान मेरे बाद जो खुतबा आएंगे आप उनसे भी समाअत करेंगे। मैं बस इन्हीं चंद लफ्ज़ों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अगर बोलने में किसी किस्म की
کوئی خامی کوئی غلطی جانے انجانے میں ہو گئی ہو، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اپنے محبوب بندوں کے طفیل میں ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔